قائل ومن حاد عن طريقهم انتكس وصار من أهل الرذائل ومن تمسك بأذيالهم أفلح وأدرك فخر الفضائل والصلاة والسلام على نور الوحدانية وطلعة شمس الأسرار الربانية وبهجة قمر الحقائق الصمدانية وعرش حضرة الحضرات الرحمانية سيد الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين الذي من قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد المصطفى شمس الضحى بدر الدجى رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرضين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایمان مددے،
امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر المدد شیئا للہ، المدد شیئا للہ، المدد شیئا للہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیسے ہو آپ کہاں کرتے ہیں؟ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اس میں پن لگا کر ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت نے بے پناہ شکر و احسان ہم پر فرمایا کہ ہم اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی منانے والے اللہ نے ہم کو بنایا۔ انسان خوشی بہت مناتا ہے، کبھی ایگزام میں کامیاب بچہ ہو جاتا ہے تب خوشی مناتا ہے، کبھی اولاد ہو جاتی ہے تب خوشی مناتا ہے، کبھی شادی ہو جاتی ہے تب خوشی مناتا ہے، کبھی پیسے مل جاتے ہیں تب خوشی مناتا ہے۔ بہرحال انسان کے لیے خوشیوں کے الگ الگ بہانے ہوتے ہیں، وہ خوشی مناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بندے کو خوش ہونے اور خوشی منانے سے منع نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کو خوشی اختیار کرنے کو منع نہیں فرمایا، اور خاص کر کے خوشی کا اہتمام کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ کب؟ جب اللہ کی بارگاہ سے ہمیں نعمت اور رحمت مل جائے تو خوشی منانے کا حکم فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے میرے حبیب، تمام ایمان والوں سے آپ بتا دیں، اللہ کے فضل ملنے پر، اللہ کی رحمت ملنے پر خوب خوشیاں منائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی رحمت ملنے پر ہمیں خوشیاں منانے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ رحمت عطا فرماتا ہے، خوشیاں منانے کا حکم فرمایا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے هو خیر مما یجمعون۔ خوشی منانے میں ہمیں اپنے مال کو جو خرچ کرنا ہوتا ہے، اس خرچ کرنے سے بہتر ہم مال کو بچانا سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ مال کو بچانے جمع کرنے سے زیادہ بہتر اللہ کی رحمت پر خوشی منانے میں خرچ کرنا ہمارے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی بات آ گئی ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسے رحمت بنایا۔ ساری دنیا جانتی ہے، اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، ہمارے اکیلے گھر کے لیے نہیں ہے۔ آدمی اس کے گھر میں خوشی آتی ہے، خوشیاں مناتا ہے، محلے میں خوشی شادی ہو جاتی ہے تو خوشیوں کا اہتمام ہوتا ہے، پاس پڑوس میں شادی ہوتی ہے، آزو بازو محلے کے عورتیں، محلے کے لوگ ان کی خوشی میں شریک ہو جاتے ہیں اور ان کی خوشیوں کو مزید بڑھا کر کے خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے گاؤں میں کوئی اچھی بات ہو جاتی ہے، گاؤں کی کوئی ترقی ہو جاتی ہے، گاؤں کی کوئی خوبی کی بات ہو جاتی ہے، پوری گاؤں والے
اس کی خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ پانی کی سہولت ہو جاتی ہے، گھروں کی سہولت ہو جاتی ہے، راستوں کی سہولت ہو جاتی ہے، خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہر آدمی کی خوشی ایک محدود خوشی ہوتی ہے، اس کے لیے جو نعمت ملتی ہے وہ محدود نعمت ہوتی ہے، اتنی اس کے لیے متعین ہوتی ہے۔ بیٹا ہے، بیٹی ہے، شادی ہے، گھر بن گیا ہے، نعمت مل گئی ہے، نوکری مل گئی ہے، وغیرہ وغیرہ، ایک مخصوص ہوتی ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے حبیب کو رحمت بنایا ہے، تمہارے لیے، ہمارے لیے، اس گاؤں کے لیے، اس گاؤں کے لیے، اس محلے کے لیے، اس محلے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے 18,000 جو عالم پیدا فرمائے ہیں، اس سے کہیں زیادہ عالم جو اللہ نے پیدا فرمائے، ہر عالم کے لیے انہیں رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عالم کے لیے جنہیں رحمت بنا کر کے بھیجا، وہ رحمت والے نبی ہیں۔ تو ہماری رحمت تنہا اکیلی ایک رحمت نہیں ہے، ہماری ایک اکیلے کے لیے رحمت ملی ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو رحمت عطا فرمایا ہے وہ رحمت ایسی ہے جو تمام عالم کے لیے بخشی ہوئی رحمت ہے، تمام عالم کے لیے دی گئی رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک کے لیے رحمت بنایا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، ہر ذرے کے لیے اپنی نبی کی ذات کو رحمت بنایا ہے، ہر اعلیٰ کے لیے رحمت بنایا ہے، ہر ادنا کے لیے رحمت بنایا ہے۔ یعنی کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں بچتی ہے جس کے لیے رسول اللہ کو اللہ نے رحمت نہ بنایا ہو۔ سبحان اللہ۔ گھر میں بیٹا ہو جائے تو خوشی منا سکتے ہیں، تو پوری کائنات کے لیے جس سے رحمت اللہ نے بنایا ہے وہ رحمت سب سے بڑی رحمت ہے کہ گھر میں بیٹا پیدا ہونے والی رحمت سب سے بڑی رحمت ہے۔ پوری کائنات کے لیے جسے رحمت خدا نے بنایا وہ رحمت حقیقت میں سچی رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے میرے حبیب، آپ فرما دیں لوگوں سے کہ رحمت ملنے پر، اللہ کے فضل ملنے پر، انعام ملنے پر خوب خوب خوشیوں کا اہتمام کرو، خوب خوب خوشیاں مناؤ، مال کو خرچ کرو۔ مال جمع کرنا اچھا نہیں ہے، رسول اللہ جو رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں ان کے اس رحمت بنا کر کے بھیجے جانے کی خوشی میں مال کو خرچ کرنا ہمارے لیے بہتر بتایا گیا۔ اور الحمدللہ کئی سال سے مسلسل اس محلے میں اللہ کے فضل و کرم سے میلاد النبی کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ دن گزرتے جا رہے ہیں مگر محلے کے گلیوں میں بھی ترقی عطا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے گھر تھے تو بڑے بڑے گھر بنتے چلے جا رہے ہیں، کچی سڑکیں تھیں تو پکی سڑکیں بنتی چلی جا رہی ہیں۔ گھروں میں، محلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں عطا فرمایا ہے۔ یہ کس کے صدقے میں برکت مل رہی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محنت کر کے کما رہے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ کے محبوب بندوں نے روایت جو بیان فرمایا ہے وہ روایت کیا فرماتے ہیں؟ وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَوَاصِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ وَبُشْرَى عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبُغْيَ وَالْمُرَامِ فرحم الله امرأ اتخذ ليالي شهر مولده المبارك اعيادا ليكون اشد علة على من في قلبه مرضى۔ او فرماتے ہیں او کما قال، آگے ارشاد فرماتے ہیں اولیاء صالحین نے جس بات کو بار بار آزمایا ہے، بار بار کا جو تجربہ ہے وہ تجربہ کیا ہے؟ جس علاقے میں میلاد کی محفل سجائی جاتی ہے وہاں برکتیں عطا فرما دی جاتی ہیں، جس علاقے میں میلاد کی محفل سجا دی جاتی ہے وہاں برکتیں عطا فرما دی جاتی ہیں، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالی اس قدر نعمتیں عطا فرماتا ہے کہ ہمیں برکتیں ہی برکتیں ملتی چلی جاتی ہیں۔ گھروں میں برکتیں، زندگی میں برکتیں، کمائیوں میں برکتیں، رزق میں برکتیں، عمر میں برکتیں، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرماتا ہے۔ اور آج ہمیں برکت حاصل کرنے سے کوئی روکے تو آپ رک سکتے ہیں، کوئی روکے تو رک سکتے ہیں؟ نہیں رک سکتے ہیں۔ بولتے ہوئے خوشی منانے کی کیا ضرورت ہے؟ خوشی منانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال بھی ہوا تھا، غم منانا چاہیے، 3 دن سے زیادہ غم نہیں منا سکتے، بیوہ ہے تو 4 مہینے 10 دن،
اس کی جو عدت ہے، عدت میں اسے غم میں رہنا ہے، سوگ منانا ہے، باقی جو دوسرے سب ہیں 3 دن تک کے سوگ منانا، اس کے بعد سوگ ختم، غم ختم۔ مگر جب رسول اللہ کی بات آ جاتی ہے تو غم یاد آ جاتا ہے، جب شہزادہ رسول امام حسین کی شہادت کی بات یاد آتی ہے تو خوشیاں یاد آ جاتی ہیں۔ جب ان کی شہادت پر کوئی مومن بندہ افسوس ظاہر کرتا ہے اور ان کی محبت میں اپنے آنکھ سے آنسو بہا دیتا ہے اور ان پر ظلم جو ہوئے ہیں ان ظلم و ستم کو یاد کر کے وہ کچھ دیر کے لیے ملول ہو جاتا ہے تو یہ گناہ ہو جاتا ہے۔ کیوں بتایا یہی جاتا ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ غم نہیں منا سکتے ہیں، یہاں پر بھی غم کی بات کہاں سے یاد آ گئی؟ پتہ یہ چلتا ہے شریعت کا قاعدہ ان کے پاس کوئی ضابطہ نہیں ہوتا ہے، بات صرف یہ ہے رسول اور آل رسول سے انہیں لوگوں کو دور کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول سے دور کرنا چاہتے ہیں، آل رسول سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، کبھی یہ بہانہ لیتے ہیں، کبھی وہ بہانہ لیتے ہیں، کبھی ایسا بتاتے ہیں، کبھی ایسا بتاتے ہیں، مگر غم منانے والا کون ہے؟ سارے عالم تو خوشیاں مناتے رہے، سارے عالم خوشیاں مناتے رہے، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدائش کا وقت آیا، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت آیا تو روایتوں میں آتا ہے کہ زمین کے تمام جانوروں کو پتہ چل گیا کہ رسول اللہ پیدا ہونے والے ہیں، اور مشرق میں رہنے والا جانور مغرب میں رہنے والے جانوروں کے پاس جا کر کے خوشخبری سنا رہا ہے، مبارک ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ یہ تو رسول اللہ پیدا ہونے کے دن کی بات کر رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ کا نور ان کے والدہ کی کوکھ میں جیسے ہی منتقل ہوا تمام جانوروں کو پتہ چل گیا کہ رسول اللہ دنیا میں اب تشریف لانے والے ہیں۔ ان کا نور ان کی والدہ کی کوکھ میں پیٹ میں جلوہ فرما چکا ہے، اور جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے نظر آ رہے ہیں۔ زمین پر چلنے والے جانور نہیں بلکہ سمندر میں تیرنے والے جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو خوشیاں سنا رہے ہیں۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ اللہ کی ساری مخلوق رسول اللہ کے دنیا میں بھیجے جانے پر خوشیاں مناتی رہی، اور ایک وہ تھا جو روتا رہا، ایک وہ تھا جو روتا رہا۔ آپ کو معلوم ہے شیطان کتنی مرتبہ رویا؟ پوری زندگی میں اب تک کی وہ صرف 4 مرتبہ رویا ہے۔ کتنی مرتبہ رویا ہے؟ 4 مرتبہ رویا ہے۔ ابن تیمیہ کے براہ راست شاگرد ابن کثیر ہیں، ان کی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا گیا۔ 4 مرتبہ ابلیس رویا تھا۔ کتنی مرتبہ رویا تھا؟ 4 مرتبہ رویا تھا۔ 4 مرتبہ میں سے کب کب رویا تھا؟ ایک تو جب اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لعنت کو جاری فرمایا، دوسرا جب اسے جنت سے نکال کر کے پھینک دیا گیا، تیسرا جب رسول اللہ پیدا ہوئے تب رویا، چوتھا جب سورہ فاتحہ کو نازل کیا تب رویا۔ 4 مرتبہ رویا۔ فاتحہ پر بھی رویا، ولادت پر بھی رویا، جنت سے نکالے جانے پر بھی رویا، لعنت برسائے جانے پر بھی رویا۔ آج دیکھو فاتحہ پر رونے والے کون ہیں؟ آج کے زمانے میں بھی اس کے چاہنے والے بہت ہیں۔ 40 دن 20 دن نکلتے ہیں، بولتے فاتحہ شرک حرام، فاتحہ دلائے تو پیٹ میں درد، فاتحہ دلائے تو پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کس کے طریقے پر چل رہے ہیں؟ ابلیس شیطان کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ اور یہ واقعے کو امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بتایا ہے، لکھا ہے کہ شیطان جب سورہ فاتحہ کو نازل کیا گیا اس وقت پر رویا، اب جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی اس وقت پر رویا تھا، اس قدر رویا دھاڑے مار مار کر کے رویا تھا۔ روتا کب ہے آدمی؟ جب غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، ناکامی، ہار جاتا ہے، تبھی روتا ہے کہ نہیں روتا ہے؟ غم شیطان نے منایا، خوشیاں ساری کائنات مناتی رہی۔ کائنات کے پیارے نبی جب دنیا میں آنے والے ہیں، نبی کو پہچاننے والی ہر مخلوق خوشی مناتی رہی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ اب نبی کی ولادت کی خوشی منانے والے پر کس قدر احسان ہوا ہے۔ نبی کی ولادت کی خوشی منانے والے پر اب ایک چھوٹی سی بات ہے،
ہم جب کبھی بھی کوئی بات بیان کرتے ہیں تو ہمارے بھولے بھالے لوگوں سے سوال ہوتا ہے، ڈائریکٹ ہم سے آ کر کے سوال نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ 1000 جواب تیار ہیں۔ ایسوں سے سوال کرتے ہیں جو ان کا جواب نہیں دے سکتا، وہ سمجھتے ہیں نادان سے سوال کر کے میں بہت بڑا 30 مار خاں بن گیا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، شیطان بھی یہی سمجھتا ہے، شیطان کسی اللہ والے کے پاس جا نہیں سکتا ہے، غوث اعظم کے پاس جاتا ہے، بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ غوث اعظم عبادت اور ریاضت میں جلوہ فرما ہے۔ آپ نے 3 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، کھانے کا دانہ منہ میں نہیں ڈالے ہیں، عبادت کرتے گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ پانی کی آپ کو پیاس خواہش ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں 3 سال تک کے ہیں بھوکے اور پیاسے آپ گزر رہے ہیں عبادت میں، آسمان سے ابر آیا، پانی برسا، آپ نے پانی پی لیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر ابر آیا اور ابر سے آواز آئی کہ عبد القادر میں تم سے خوش ہو گیا، عبد القادر میں تم سے خوش ہو گیا، اب تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ شیطان تھا وہ، سفید ابر بن کر کے آیا، آ کر کے کہتا ہے کہ عبد القادر میں تم سے خوش ہو گیا، اب تمہیں کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، حلال حرام کی اب تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ ہی طاقت والا ہے، اللہ ہی قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی طاقت و قدرت والا نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ ایسی فرشتوں کی مار پڑتی ہے کہ جلا کر کے راکھ کر دیا جائے، ایسے آگ کا شعلہ بنا دیا جاتا ہے۔ شیطان کبھی اللہ والوں کو بہکا نہیں سکتا، اللہ والوں کے پاس جا کر کے الٹے سلٹے سوال کرتا ہے تو فرشتوں کی مار پڑتی ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے، اللہ والوں کے پاس سوال کرنے جا نہیں سکتے، بھولے بھالے لوگوں سے سوال کر کے پریشان کرنے کی عادت رکھتے ہیں، جو شیطان کا طریقہ ہے۔ شیطان بھی یہی طریقے پر چلتا ہے، ان کا بھی چلنا یہی طریقے پر ہے، اور اسی طریقے پر چلتے ہوئے لوگوں کو اللہ کے رسول کی آمد پر خوشی منانے سے روکتے ہیں۔ بولتے بھئی نہیں ایسا نہیں ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو تم تھے رسول اللہ کے زمانے میں جو تم کو پتہ چلے کہ ایسا نہیں ہوتا تھا، کہ تمہارے ابا تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تھے وہ صحابہ تھے۔ ایک دن بتاؤ جس دن رسول اللہ کے صحابہ نے رسول اللہ کی آمد پر خوش نہ ہوئے ہوں۔ سبحان اللہ۔ پوری زندگی جو رسول اللہ کی 23 سالہ دور رشد و ہدایت جو گزرا ہے، جب سے نبوت کا اعلان فرمایا ہے، اس وقت سے لے کر کے رسول اللہ جب تک بقید حیات تھے، اس وقت تک کسی صحابی نے رسول اللہ کی رحمت انہیں مل جانے پر خوش نہ ہوئے ہو، ایسا کون بتا سکتا ہے؟ کبھی نہیں بتایا جا سکتا ہے۔ بعد میں بھی خوش ہوتے رہے، آج بھی خوش ہوتے ہیں اور قیامت تک کے خوش ہوتے رہیں گے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت کو نقل فرمایا، بخاری شریف میں روایت ہے، بخاری شریف میں روایت ہے، کیا ہے؟ حضرت عروہ وہ روایت فرماتے ہیں کہ سویبہ مولات ابی لہب، کہتے ہیں ابو لہب، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، ان کے جو بہت سارے بھائی تھے ان میں سے ایک ابو لہب بھی ہے، جس کی مذمت میں، جس کی برائی میں قرآن میں سورہ لہب نازل ہوئی، پورے کا پورا ایک سورہ نازل ہو گیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا بہت بڑا دشمن تھا، اللہ اور اس کے رسول کو بہت تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا تھا، مگر ابھی یہ کب کا مسئلہ ہے؟ جب اعلان نبوت ہوا اس کے بعد کا یہ مسئلہ ہے۔ مگر اعلان نبوت ہونے سے پہلے جب حضرت عبداللہ کے گھر حضرت بی بی آمنہ کے کوکھ سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس وقت پر سویبہ نام کی ان کی باندی، اس کی لونڈی تھی، جو نوکرانی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، خدمت کرنے کے لیے گھر میں خرید کر کے جو نوکر کو رکھا جاتا تھا، غلام کنیز باندی اسے کہا جاتا ہے، وہ ایک کنیز تھی جس کو اس نے خرید کر کے اپنی خدمت کے لیے رکھا ہوا تھا۔ مگر وہ کنیز آ کر کے خوشخبری، گڈ نیوز سناتی ہے، کیا بولتی ہے کہ اے ابو لہب تمہارے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، مبارک ہو تمہیں۔ ابو لہب کو اس کی کنیز آ کر کے خوشخبری سناتی ہے، ابو لہب خوش ہو جاتا ہے، اپنے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا، اس لیے کہ وہ زمانہ
ایسا زمانہ تھا کہ لڑکیاں پیدا ہوتی تو انہیں زندہ قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا، بیٹیاں پیدا ہوتی تو انہیں زندہ قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا، یا زندہ انہیں گہرے کنویں کے اندر پھینک دیا جاتا تھا، تڑپ تڑپ کر کے رس رس کر کے پکار پکار کر کے وہ بچیاں مر جایا کرتی تھیں۔ وہ زمانہ تھا، اس زمانے میں بیٹا پیدا ہونا مطلب بڑی خوشی کی بات ہوتی تھی۔ جیسے ہی اس کو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ کے گھر، حضرت آمنہ کے گھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، سویبہ نے آ کر کے کہا اے ابو لہب تمہیں بھتیجا مبارک ہو، تمہارے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ خوشی پر آج کیا ہوتا ہے، ہاسپٹل میں لڑکا پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، 1000 روپے 2000 روپے 5000 بانٹ دیتے ہیں کہ نہیں بانٹ دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں کہ نہیں اڑا دیتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ مگر وہاں پر ابو لہب نے کیا کیا، انگلی کا اشارہ کر کے سویبہ سے کہا اے سویبہ آج سے تو آزاد ہے، اب تو میری نوکرانی نہیں، تو آزاد ہو گئی۔ کنیز ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب تک اس کا آقا زندہ رہتا تب تک کہ وہ غلام اس کی رہتی، کوئی اور اسے لے نہیں سکتا، یا یہ چاہتا تو اسے بیچ دیتا۔ وہ مر جاتا تو پھر اس کے بچوں میں جیسا جائیداد تقسیم ہوتی ہے ویسا کنیز غلام تقسیم ہوتے ہیں، حصے میں جاتے ہیں، یعنی مرتے دم تک غلامی ہی کرتے رہنا ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ ایک راستہ ہوتا آزاد کر دینے کا، آزاد کر دیا جاتا تو اب وہ آزاد زندگی جینے والے ہوتے، اب ان کے اوپر کوئی حاکم نہیں ہوتا، وہ کسی کے غلام نہیں ہوتے، ایک شان کی زندگی جینے والے ہوتے۔ ابو لہب نے سویبہ کو آزاد کر دیا، کسی کو بیچا نہیں، کسی کو دیا نہیں، بلکہ انہیں آزاد زندگی گزارنے کا اختیار دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ کام اتنا پسند آیا کہ جب وہ مر گیا تو قبر میں اس کے لیے عذاب کو کم کر دیا گیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا جو مجموعہ بخاری شریف ہے، یہ سب سے ایسا سند والا مجموعہ ہے، ایسا بہترین مجموعہ ہے کہ جس کی سند پر کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا۔ سچی حدیثوں کو اس میں جمع کیا گیا ہے۔ ان حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے کہ ابو لہب کے رشتہ داروں میں سے بعض رشتہ داروں کو خواب میں دکھایا گیا ابو لہب کا کیا برا حال تھا، ابو لہب کے اوپر کیسا عذاب ہو رہا تھا۔ تو جب اسے بعد میں لوگوں نے پوچھا، جس نے خواب میں دیکھا انہوں نے پوچھا کہ کیا حال ہے تیرا، ابو لہب نے کہا کہ مت پوچھو کیا حال ہے، تم سے جدا ہونے کے بعد بڑی پریشانی میں، بڑی مصیبت میں، بڑے کرب میں، بڑے عذاب میں گزر رہا ہے وقت۔ ہاں یہ ہے کہ پیر کے دن اللہ تعالیٰ مجھے اس انگلی سے کچھ پانی جاری کر دیتا ہے جس کے اشارے سے میں نے محمد الرسول اللہ کے پیدا ہونے کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ سویبہ کو آزاد کر دیا جانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، اسے عذاب کم فرما دیا۔ عذاب کم ہو گیا تو اس کے بعد میں اب فتح الباری ہو گیا، عمدۃ القاری ہو گیا۔ یہ عظیم کتابیں ہیں جو بخاری شریف کی شرح ہیں۔ اس میں علامہ ابن حجر اور علامہ عینی علیہم الرحمت والرضوان نے اس حدیث کو اور تفصیل کے ساتھ روایت فرمایا کہ حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لہب کو تقریباً 1 سال بعد خواب میں دیکھا۔ کتنے سال بعد؟ 1 سال بعد خواب میں دیکھا۔ 1 سال بعد خواب میں دیکھنے کے بعد اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے تیرا؟ ابو لہب نے کہا مت پوچھو، بہت برا حال ہے میرا۔ ہاں یہ ہے کہ میں جس دن پیر کے دن رسول اللہ پیدا ہوئے تھے اس دن میں نے اپنی کنیز سویبہ کو آزاد کیا تھا، تو ہر پیر کے دن مجھ پر عذاب کم کر دیا جاتا۔ کیا ہے، کیا کہتے بھی مولدی ہی فرماتے ہیں کہ روایت میں الفاظ ہیں کہ رسول اللہ کے پیدا ہونے کی خوشی میں جو میں نے اپنے نوکر کو، اپنی غلام کنیز کو آزاد کر دیا، اس کے برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے عذاب میں کمی کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں کرنے والے پر پھر کیا حال ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر کرنے والے پر کیا حال ہوگا؟ اس نے تو اللہ کا رسول نہیں مانا تھا،
اس کے لیے جب یہ نعمت مل رہی ہے، جس نے اللہ کا رسول مانا اس پر کتنا بڑا احسان ہوگا۔ امام ابن جزری لکھتے ہیں فَإِذَا كَانَ هَذَا الْكَافِرُ الَّذِي نَزَلَ الْقُرْآنُ بِذَمِّهِ جُوزِيَ فِي النَّارِ بِفَرْحِهِ لَيْلَةَ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بِهِ فَمَا حَالُ الْمُسْلِمُ الْمُوَحِّدِ من امتی علیہ السلام۔ فرماتے ہیں دیکھو لوگوں، سوچنے کی بات ہے، یہ حال ایک کافر کا ہے جس کی مذمت میں قرآن اتارا گیا ہے، جب اس کو بدلہ دیا جا رہا ہے تو وہ مسلمان جو خدا کو ایک ماننے والا ہے، رسول اللہ کی رسالت کو ماننے والا ہے، وہ اگر خوشی کا اظہار کرے تو کتنا بڑا بدلہ اسے عطا فرمایا جائے گا۔ ان بدلوں میں سے سب سے چھوٹا بدلہ یہی ہے کہ ہمارے گھروں میں برکت آ جاتی ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات خود دیکھیں، یہ محلہ جب پہلی مرتبہ جب یہاں میلاد ہوئی تھی، اس وقت سے آج کے وقت میں بلڈنگوں کی حالت آپ خود دیکھیں کہ کس قدر اللہ نے تبدیلی عطا فرمائی۔ برکت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے اس محلے میں برکت عطا فرما دیا، بڑے بڑے گھر اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، لوگوں کے رزق میں کمائی میں برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ یہ کس کی برکت ہے؟ ہم پانچوں وقت نماز کے لیے جا رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، مگر ہاں ایک عاشق جب محبت میں سچا ہوتا ہے تو اس کی محبت ضرور قبول کی جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، نعرہ تکبیر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اگر کوئی بندہ کچھ بھی خرچ کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کس قدر نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اب ایک اور حدیث مسلم شریف سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیر کے دن روزہ رکھے ہوئے لوگوں نے دیکھا، پوچھا یا رسول اللہ اتنا یاد رکھ لیں کہ پیر کے دن روزہ رکھنا ہمارے لیے ثواب کا سبب ہے، مگر ہم پر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ہم رکھیں تو ثواب ہے، نہیں رکھیں تو گناہ نہیں ہے۔ یہ رمضان کا روزہ جیسا فرض ہے ویسا فرض نہیں ہے، بلکہ رکھیں تو اچھا ہے، ثواب ہے، نفل روزے کا ہمیں ثواب ملے گا، نہ رکھنے والے پر کوئی گناہ، کوئی عذاب، کوئی پوچھ، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزہ رکھے تھے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آخر آپ پیر کے دن روزہ رکھے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، فرماتے ہیں اسی دن میں پیدا کیا گیا اور اسی دن اللہ تعالیٰ مجھ پر قرآن کو نازل فرمایا۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیدا ہو رہے جس دن، اس دن کا خاص خیال رکھا یا نہیں رکھا؟ خاص خیال رکھا، اہتمام کیا۔ اس سے زیادہ کیا ضرورت چاہیے ہم کو؟ اس سے بڑی کوئی دلیل کی حاجت ہے؟ رسول اللہ کے ذکر کے لیے کوئی دلیل ہوں گی تبھی ذکر کیا جائے گا، نہیں تو نہیں کیا جائے گا، ایسا نہیں۔ وہ اللہ کے رسول کا ذکر ہے، یہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ وہ اللہ کے نبی کے پیدائش کا ذکر ہی ہے، یہی سب سے بڑی دلیل ہے اس ذکر کے جائز ہونے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیر کے دن اپنے پیدا ہونے کا دن ہونے کی وجہ سے اہتمام فرمایا۔ اب لوگ بولیں گے نہیں، صاف صاف ہمیں لکھے ہوئے ملنا چاہیے قرآن کی آیت میں یا حدیث میں، میلاد النبی مناؤ بول کے تو ہم منائیں گے، نہیں تو نہیں منائیں گے۔ وہ دیکھ سوال ان کے واسطے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو اف بولنے سے تکلیف ہوتی ہے تو اف نہیں بولنا، ان کو جھڑکی نہیں دینا۔ اب اگر کوئی بچہ آ کے بولے 40 دن میں جا کر آنے کے بعد میری اماں مجھے پیسے نہیں دے رہی ہے، میں اس کا گلا دبا دینا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے جائز ہے؟ مولوی صاحب کیا بولیں گے؟ نہیں کر سکتے۔ دلیل دو، دلیل میں کون سی آیت پڑھیں گے؟ یہی آیت پڑھیں گے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو اف نہ کہو، جھڑکی مت دو۔ وہ بچہ کہے گا نہ میں جھڑکی دوں گا نہ اف کہوں گا، بس گلا دبا دوں گا۔ کیا اس کا وہ کام صحیح ہوگا؟ غلط۔ کیوں؟
اب وہ بولے گا کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ آیت میں کہ گلا نہیں دبانا بول کے کہاں ہے وہ دکھاؤ. قیامت تک کے سر پٹک پٹک کے مر جائیں گے, گلا دبانا نہیں بول کے نہیں دکھا سکتے. مگر گلا دبانا ناجائز ہے, حرام ہے, گناہ ہے, سب کچھ صحیح ہے, مگر گلا دبانا منع ہے. خاص اس لفظ کے ساتھ نہیں بتایا جا سکتا, کیونکہ اللہ کا طریقہ ہے کبھی چھوٹی چیز کو ذکر کر دیتا ہے, بڑی سے بڑی چیز اس میں شامل ہو جاتی ہے, اور کبھی بڑی چیز کو ذکر کر دیتا ہے تو چھوٹی سی چھوٹی چیز اس میں شامل ہو جاتی ہے. شراب کو حرام کر دیا گیا. اب اگر کوئی بندہ بولے میں ہیروئن پیوں گا, شراب پینا نہیں چھوڑ دیا, شراب پینا چھوڑ دیا مگر میں ہیروئن کا نشہ کروں گا, تو کیا بولیں گے؟ نہیں, نشہ نہیں کر سکتے, حرام ہے. بولے ہیروئن کا نشہ نہیں کر سکتے, کون سی آیت میں دکھاؤ. تو کب تک دکھائیں گے؟ کبھی نہیں دکھا سکتے. ایک چیز بتا دی گئی, ہر نشہ کرنے والی چیز حرام. اب اس میں ہر نشہ کرنے والی چیز آٹومیٹکلی آ گئی. اب اس کے لیے نام بنام ہر طریقے کا, ہر قسم کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے ہی اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, فرمایا میرے نبی کی تعظیم بجا لاؤ, توقیر بجا لاؤ. تو اب ہمیں ہر طریقے سے تعظیم بجا لانا جائز ہو گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, مدنی کی آمد, نعرہ تکبیر. جیسے آج ہم کرسیوں پر بیٹھے, پچھلے زمانے میں کرسی تھی کیا؟ نہیں تھی. تو کیا کرسی پر بیٹھنا حرام ہو جائے گا؟ مگر ذکر آج کی کیا بات ہے, جب سے دنیا کو خدا نے بنایا اس وقت سے اس کے حبیب کا ذکر ہوتا چلا رہا ہے, ان کا نور منتقل ہو رہا ہے, ذکر ہوتا چلا رہا ہے. ذکر پر ذکر, ذکر پر ذکر. 1,24,000 کم و بیش جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے, ہر پیغمبر نے اپنے زمانہ بھر اپنی امت کو بتایا کہ آخری نبی محمد عربی پیدا ہونے والے ہیں, پیدا ہونے والے ہیں, پیدا ہونے والے ہیں, سبحان اللہ, دنیا میں آنے والے ہیں, دنیا میں آنے والے ہیں, دنیا میں آنے والے. یہی بتایا گیا. سبحان اللہ. یہی تو اس زمانے سے آج کے زمانے تک ہوتا رہا ہے. نئی کون سی بات ہے؟ بھئی میلاد منانا شرک ہے. تو میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیدا ہونا. خدا پیدا ہوا, خدا پیدا ہوا نہیں پیدا ہوا. خدا پیدا نہیں ہوتا, خدا کسی کا بیٹا نہیں, کوئی خدا کا بیٹا نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ سورہ پوری دنیا کے ہر مسلمان کو یاد رہتا. سبحان اللہ. ہر مسلمان کو معلوم کہ خدا پیدا نہیں ہوتا. تب رسول کو ہم پیدا ہوتے ہیں بول رہے, تو شرک کیسے بھائی؟ شرک کب ہے؟ جب کہیں کہ رسول پیدا نہیں ہوتے. کوئی کہے کہ رسول پیدا نہیں ہوتے تو شرک ہوگا نا, کہ خدا نہیں پیدا ہوتا رسول بھی نہیں پیدا ہوتے, دونوں برابر ہو گئے. یہاں پر تو ہم رسول کو پیدا ہونے والا کہہ کر کے شرک کو مٹا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ نبی خدا کے محبوب ہیں, خدا نہیں ہیں. خدا وہ ہے جو کسی سے پیدا نہیں ہوتا, نبی وہ ہیں جس کو خدا پیدا فرماتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ یا رسول اللہ, مرحبا مرحبا, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, یا غوث. حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کو ایسے روشن کر دیا کہ میں مکہ میں ہوں اور ملک شام جو ہزاروں کلومیٹر دور ہے, ملک شام کے محلات کو مجھے دیکھنا نصیب ہو گیا. ایک روایت میں آتا ہے میں دنیا کی مشرق یعنی آخری, ادھر کے آخری کنارے کو, ادھر کے آخری کنارے کو میں نے دیکھ لیا. جب حضرت بی بی آمنہ کے دیکھنے کا یہ حال ہے تو پھر رحمت للعالمین کے دیکھنے کا کیا حال ہوگا؟ رحمت للعالمین کا دیکھنا کیسا ہوتا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری و مسلم کی حدیثوں میں سے ہے، صحاح ستہ کی حدیثوں میں سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، میں جیسے سامنے دیکھتا ہوں پیچھے بھی ویسے ہی دیکھ لیتا ہوں، میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آنکھوں کے سامنے تمہیں دیکھتا ہوں۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ ہمارے لیے پیٹھ کے پیچھے دیکھنا ممکن نہیں ہے، رسول اللہ کے لیے بڑا آسان مرحلہ ہے، وہ جب چاہے جب مشاہدہ فرما لے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیکھنے کی حال، دیکھنے کی کیفیت، دیکھنے کا مقام کس قدر بلند و بالا ہے، ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ جب مومن کی نگاہوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے، ایک چھوٹے سے ولی کی نگاہوں کے دیکھنے کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اولیاء کے سردار غوث اعظم کے دیکھنے کا اندازہ نہیں لگا سکتے، حضرت امام حسن و امام حسین کے دیکھنے کا اندازہ نہیں لگا سکتے، حضرت مولا علی کے دیکھنے کا اندازہ نہیں لگا سکتے، تو پھر سرور عالم، رحمت عالم، سید الانبیاء، رحمت للعالمین کے دیکھنے کا اندازہ کیا لگایا جا سکتا ہے؟ اب یہ لوگ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے ہیں، نبی ہمارے جیسے ہیں، تو تم پیدا ہوئے تو تمہاری اماں نے کیا دیکھا پوچھو؟ رسول اللہ جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا، اور ملک شام کے محلات کو انہوں نے دیکھ لیا۔ تمہاری اماں کیا دیکھے وہ بتاؤ، تب تو پتہ چلے کہ تم اور وہ برابر ہیں۔ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، نبی نبی ہیں، ہم امتی ہیں۔ وہ ایسے ہیں کہ جن کو جنت کا مالک خدا نے بنایا ہے، ہم وہ ہیں کہ ان کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، ان کی شفاعت سے جنت میں چلے جاتے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوث، نعرہ غوث۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ٹکڑوں پر ہی ہم جیتے ہیں۔ ہم کو پتہ ہے ہمیں جو کچھ ملتا ہے انہی کے صدقے میں ملتا ہے، جو کچھ ہمیں خدا نے دیا ہے انہی کے صدقے میں عطا فرمایا ہے، ہمیں کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، تمہارے امی نے نہیں دیکھا، مگر یہاں ہم آپ کو بتائیں کہ کس کس نے کیا کیا دیکھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے اپنے گود میں لینے کا ارادہ فرمایا، اس وقت کا کیا حال ہے، روایت میں کس طریقے سے بیان ہوتا ہے، بیان کیسے بیان ہوتا ہے۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لینے کے ارادے سے ان کے گھر میں جب ان کے گھر میں پہنچی تو میں نے جیسے ہی ان کو دیکھا تو کیا حال ہے، فَذَهَبْتُ فَإِذَا بِهِ مُدْرَجٌ فِي ثَوْبِ صُوفٍ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ يَفُوحُ مِنْهُ الْمِسْكُ وَتَحْتَهُ حَرِيرَةٌ خَضْرَاء۔ فرماتے ہیں کہ میں جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک مخمل کے صاف کپڑے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لپیٹ کر کے، یعنی نرم کپڑے میں بچوں کو جیسے رکھا جاتا ہے اسی طریقے سے نرم کپڑے میں رکھ کر کے انہیں لٹایا گیا ہے، نیچے ہری چادر ڈالی گئی ہے، سفید کپڑے میں لپیٹ کر کے رسول اللہ کو لٹایا گیا ہے۔ اور سفیدی کیسی ہے، دودھ سے زیادہ سفید وہ کپڑے کا رنگ ہے، مگر رسول اللہ کا چہرہ اس سے زیادہ چمکتا نظر آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں راقد علی حضرت بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میرا دل ہوا کہ انہیں اٹھا دوں نیند سے، مگر انہیں کیا معلوم کہ انبیاء کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل جاگتا ہی رہتا ہے۔ کون آ رہا ہے یہ پتہ چلتا ہے، کون جا رہا ہے یہ پتہ چلتا ہے۔ ارے جب ان کا کلمہ پڑھنے والے مومن کو قبر میں 40 قدم دور سے زیارت کے آنے والے کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر ہمارے نبی کو کیسے پتہ نہیں چل سکتا ہے۔
مومن جب مر جاتا ہے قبر میں ہوتا ہے تو 40 قدم دور سے اس کی زیارت کو جانے والے کو پہچان لیتا ہے کہ کون زیارت کے لیے آ رہا ہے. سبحان اللہ. قبر میں ہے, آنکھیں بند ہیں, مٹی پڑی ہوئی ہے, پتھر ہے اور نہ جانے کیا کیا ہے, اوپر اتنا مٹی کا ڈھیر ہے. آج ہماری آنکھوں کے سامنے کپڑے کا پردہ رکھ دو تو کچھ نظر نہ آئے, مگر جب مومن کلمہ پڑھنے والا آخر اس کے نگاہوں میں کیسے کمال آ جاتا ہے. راز کی بات بتائیں ہم, سبحان اللہ. کیسے کمال آ جاتا ہے. کمال کیسے آ جاتا ہے؟ کمال ایسے ہی نہیں آتا ہے, جمال مصطفیٰ کی زیارت کرتا ہے تو آنکھوں کو کمال مل جاتا ہے. جب جمال مصطفیٰ کی زیارت کیسے ہوتی ہے؟ جب مومن قبر میں ہوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں, اٹھاتے ہیں, پوچھتے ہیں اے بندے بتا تیرا رب کون ہے؟ مومن کہتا ہے میرا رب خدا ہے, میرا رب اللہ ہے. اس سے پوچھا جاتا تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. اب پھر سراپا رحمت عالم کا جلوہ ہوگا, رسول اللہ کو سامنے پیش کر کے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ مومن یہی کہتا ہے میں نے خدا کا بندہ وہ رسول کہتا تھا. مومن جب رسول اللہ کے جلوے کی زیارت کر لیتا ہے, آنکھوں میں وہ نور آ جاتا ہے تو اس کے قبر کے اندر سے, زمین کی تہوں کے اندر سے 40 قدم دور تک کے دیکھنے کی اسے سکت عطا ہو جاتی ہے. تو جن کے نور سے سورج کو نور ملا, جن کے نور سے کائنات کو روشنی ملی, جن کے نور سے کل کائنات کو پیدا فرمایا گیا, وہ نبی جن کو نور خدا نے قرآن میں فرمایا, وہ نور والے نبی کی نورانیت کا کیا حال ہوگا؟ کیسے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ نہیں لگایا جا سکتا. اب وہ نورانی چہرے کو دیکھتے ہوئے حضرت بی بی حلیمہ نے کہتی ہیں کہ میرا ارادہ ہوا کہ جگا دوں, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہرے کو جو حسن و جمال عطا فرمایا تھا, لحسنہ و جمالہ, ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے میرا دل گوارا نہیں کیا کہ میں انہیں جگا دوں. مگر کیا کہتی ہیں؟ فوضعت یدی علی صدرہ فتبسم ضاحکا, فرماتے ہیں میں شفقت سے, محبت سے ان کے سینے پر جیسے ہی میں نے ہاتھ رکھا, سرکار مسکراتے ہوئے نگاہوں کو کھول دیتے ہیں. فرماتی ہیں جیسے ہی نگاہ مصطفیٰ کھل جاتی ہے, آسمان تک ایک روشنی نظر آتی ہے کہ میں نے آسمان تک کا مشاہدہ کر لیا. فرماتے ہیں فخرج من عینیہ نور حتی دخل خلال السماء وانا انظر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے جیسے ہی نگاہوں کو کھولا, آسمان تک ایک نور نکلنے لگا اور آسمانوں میں اور بڑھتا چلا گیا, اور جہاں تک خدا کو منظور ہوا میں نے اس نور سے دیکھنا شروع کر دیا اور میں نے مشاہدہ کر لیا. امی تو امی دیکھے, جو دودھ پلانے والے امی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اب ذرا جو ہمارے جیسا کہتے ہیں وہ بتاؤ کہ ان کے امی نے کیا کیا دیکھا؟ سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہیں آیا ہوگا, سوائے تکلیف و شدت کے اندھیرے, آنکھوں میں اندھیرا چھا جانے کے کچھ نظر نہیں آیا ہوگا. بھلا ایک عام سا شخص اور اللہ کے رسول برابر ہو سکتے ہیں؟ معاذ اللہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ کے رسول کو تو اللہ نے بڑی عظمت اور شان والا انسان بنایا, ایسا انسان کہ ان جیسا کسی انسان کو اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے. حضرت بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ اب مجھے برداشت نہ ہوا, میں نے اٹھایا اور انہیں اپنے سینے سے لگا لیا. اس سے پہلے فرماتی ہیں کہ میرے بچے کو دودھ پلاتی تھی تو دودھ پورا نہیں ہوتا تھا. ایک ماں کی تڑپ ماں ہی سمجھ سکتی ہے, جو اپنے بچے کو دودھ پلا کر کے اس کا پیٹ نہ بھرے تو کس قدر وہ پریشان ہوتی ہے. وہ ماں ہی جان سکتی ہے, اس ماں کو اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے بچے کی بھوک کیا ہوتی ہے.
حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے اٹھایا سیدھی طرف میں نے انہیں دودھ پلایا، جتنا انہوں نے پینا چاہا پیا، مگر پھر انہوں نے چھوڑ دیا تو میں نے دوسری طرف پلٹانا چاہا، جیسے عام بچوں کی عادت ہوتی ہے، تھوڑی دیر اس طرف تھوڑی دیر اس طرف پلایا جاتا ہے تاکہ ان کا پیٹ بھر جائے، مگر رسول اللہ نے دوسری طرف دودھ نہیں پیا۔ کیسے پی سکتے ہیں جبکہ ان کا ایک رضائی بھائی بھی بھوکا بیٹھا ہوا ہے، اس بھائی کا بھی تو پیٹ بھرنے وہاں پر آ جانا ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ رسول عطا فرمایا ہے جو پیدا ہوتے ہی بھوکوں کا پیٹ بھرنے والا رسول عطا فرمایا۔ گویا دنیا کو بتایا جا رہا ہے لوگوں رزاق میں ہوں، میرے رزق کو بانٹنے والا قاسم نعمت نبی جلوہ فرما ہو چکا ہے۔ اور بھوکوں کا پیٹ کیسے بھرتا ہے؟ ماں کی گود سے تمہیں اس کی زندگی کا نمونہ مل رہا۔ نبی ہمارے عام سے انسان نہیں ہیں، وہ ایسے ہیں کہ ماں کی گود سے انصاف کرنے والے نبی ہیں۔ دنیا میں رسول اللہ سے بہتر کوئی انصاف کر ہی نہیں سکتا ہے، کسی کا انصاف ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر انصاف کرنے والے کا ہر مکتب فکر کا ایک دعویٰ ہوتا ہے، مگر پوری دنیا اپنے اپنے مکتب فکر کے پیشواؤں کو جمع کر لے، مگر رسول اللہ کی شان کو دیکھے تو سب کلمہ پڑھتے مسلمان ہو جائیں۔ رسول اللہ کو وہ شان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ارے وہ عام نے نبیوں کے نبی بنائے گئے، سبحان اللہ، نبیوں کے نبی بنائے گئے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے وہ آگے بڑھتی ہیں، حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں، حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب ان کو لے کر کے آگے بڑھ رہی ہیں تو جس اونٹنی پر آئے ہیں وہ اونٹنی کا دودھ سوکھ چکا ہے، قطرے دو قطرے آدھی کپ بھی مشکل سے نکلتا ہے دودھ۔ وہ کیا پیٹ کسی کا بھرے، ان کے گھر میں قحط سالی ہے، ان کے گھر میں اناج نہیں ہے۔ آج ہم نبی کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے گھروں میں برکتیں کیوں ہو جاتی ہیں؟ سبحان اللہ، اس لیے کہ نبی برکت والے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اور برکت والا ہی برکت دے سکتا ہے۔ بے شک، نالی کا کچھ پانی جمع کر لو اور عطر ایک شیشی میں جمع کر لو، خوشبو کس میں آئے گی؟ عطر میں آئے گی۔ نالی کے گندے پانی میں خوشبو آ سکتی ہے؟ نکال کے کپڑوں پہ لگا کے دیکھو، کوئی قریب آنے نہیں دے گا۔ یہ حال ان کا ہے، نالی کے کیچڑ کی بدبو کی طرح ان کی انسانیت ہے، اور عطر سے زیادہ مہکنے والے انسان اللہ نے اس کے حبیب کو بنایا۔ سبحان اللہ، کوئی عطر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے جسم سے نکلنے والا پسینہ عطروں میں ڈال دیا جاتا تو عطریں صدیوں تک مہکا کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ حیدری۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امی کے پیٹ میں رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو گھر میں روشنی ہے، چراغ جلانے کی ضرورت نہیں۔ ادھر حضرت حلیمہ لے کر کے اپنے جھوپڑی میں آتے ہیں تو یہاں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، اب دیکھیں ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، برکت کیسے ہو جاتی ہے بھائی؟ برکت چلو مان لیا ایک اعتبار سے، ابھی جو مکہ مکرمہ میں رسول اللہ کے گھر سے رسول اللہ کو گود میں لے کر کے گود میں اٹھائے شہر سے باہر جہاں خیمہ لگا کر کے جھوپڑی نما کپڑے کا چمڑے کا بنایا جاتا، جہاں سب دیہات سے گاؤں سے آئے ہوئے لوگوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، وہ اپنے خیمے میں آ رہے ہیں اور خیمے کے سامنے اونٹنی بندھی ہوئی ہے، اونٹنی پر بیٹھ کے نہیں آ رہے ہیں، اپنے گود میں بچے کو لے کر کے آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، اونٹنی کو رسول اللہ نے ہاتھ نہیں لگایا، سبحان اللہ، مگر اونٹنی میں کے تھنوں میں دودھ اتنا آ گیا کہ ان کے پاس کا سب سے بڑا برتن بھر گیا۔ سبحان اللہ، برکت کسے کہتے ہیں؟ جو آنکھوں میں دکھے نہیں۔ سبحان اللہ، برکت کو آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا ہے، مگر محسوس کیا جا سکتا ہے، بے شک، محسوس کیا جا سکتا ہے، جانا جا سکتا ہے، مگر دیکھا نہیں جا سکتا۔ کائنات کو گویا کہ بتایا جا رہا ہے، اے لوگو رزق بانٹنے والا نبی میں نے ایسا بنایا ہے، اس کے بدن سے ہوا بھی کسی کو لگ جائے تو وہ برکت والا ہو جاتا ہے۔
اس کا بدن کسی کے بدن سے لگ جانا برکت والا ہونا تو دلیل ہے ہی، مگر ان کے بدن سے جو ہوا نکل کر کے کسی کو لگ جائے وہ برکت والا ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر مصطفیٰ، ذکر میلاد مصطفیٰ، سرکار کی آمد۔ ہم تو کہتے ہیں رسول اللہ سراپا برکت ہیں ہی، آپ کے جسد مبارک سے جو ہوا لگ کے آ جائے وہ ہوا بھی برکت دینے والی ہوتی ہے۔ آپ جس طرف نگاہ کر دیں ادھر برکت ہو جائے، جس طرف اشارہ کر دیں ادھر برکت ہو جائے، آپ کی ہوا جدھر چلے جائے بدن کو لگ کے آپ کے وہ برکت والا علاقہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کمرے میں اپنے خیمے میں لاتی ہیں تو اجالا ہی اجالا، سبحان اللہ۔ اجالا ہی اجالا، روشنی ہی روشنی ہے۔ ساری سہیلیاں کہتی ہیں بھئی اتنا تیل کیوں ضائع کر رہی ہو، جانتی نہیں کتنی پریشانی کے دن گزر رہے ہیں۔ کہتی ہیں آؤ دیکھ لو، دیکھنا ہو تو دیکھ لو، سبحان اللہ۔ جتنا دیکھنا چاہو دیکھ لو، تمہیں کوئی چراغ نہیں ملے گا۔ چراغوں کی روشنی جن کے چہرے کے سامنے بجھی پڑ جاتی ہے وہ چہرے والا نبی خدا نے عطا فرما دیا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی شان کو یوں بیان فرماتی ہیں، متا یبدو فی التاج البہیم جبینہ یلح مثل مصباح الدجى المتوقد فمن کان او من قد یکون کاحمد نکال لحق او نظام لملحد۔ فرماتی ہیں کہ سنو، جب رات کے اندھیرے میں مصطفیٰ پیارے کا چہرہ آ جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے گویا کہ روشن چراغ نظر آ رہا ہے۔ کون ہے میرے احمد کے جیسا، کون ہے میرے سرور کے جیسا؟ کوئی ان کے جیسا دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا اور انصاف کرنے والا کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ لوامی زلیخا لو رأینا حسنہ لاشرف بالقطع القلوب علی الید، کہتی ہیں کہ اگر حضرت یوسف کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے عورتوں نے انگلیاں کاٹا تھا، میرے پیارے کی خوبصورتی دیکھ لے، اللہ کے نبی کی خوبصورتی دیکھ لے تو کلیجوں کو چیر کے پیش کر دے۔ وہ نور رسول اللہ کے چہرے میں خدا نے عطا فرمایا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے چلتی ہیں تو جو سواری چلنا نہیں جانتی تھی وہ بھاگنے لگ جاتی ہے، جس میں دم نہیں اس میں دم آ جاتا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ جب بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے گویا کہ 1000 وولٹ کا کرنٹ لگ گیا ہے، مردہ جی اٹھتا ہے، زندہ ایسا مضبوط ہو جاتا ہے کہ ہزاروں پہاڑوں سے ٹکرانے کے حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم مٹا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم مٹا دیے ہیں۔ جب رسول اللہ یاد آ جاتے ہیں تو ہر غم کو بھلا دیا جاتا ہے، ہر غم کو مٹا دیا جاتا ہے، گھٹا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ ایک سرور بندے کے جسم و جان میں پیدا ہو جاتا ہے، اسے زندگی جینے کا لطف آنے لگتا ہے۔ رسول اللہ کے نام سے زندگی پیدا ہو جاتی ہے، رسول اللہ کے نام سے لوگوں کے دلوں میں امنگ پیدا ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے چلے گئے، اپنے گھر میں ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر اس زمانے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو بتا رہا ہے، لوگوں دیکھو تمہارے پاس جو میرا نبی آیا ہے وہ تمہاری طرح نہیں ہے، سبحان اللہ۔ وہ عام بشر تم جیسا نہیں ہے، وہ ایسا بشر ہے کہ اس جیسا میں نے کسی کو نہیں بنایا ہے۔ ہاں وہ بھی مخلوق ہے، تم بھی مخلوق ہو، مگر تم اور وہ برابر نہیں ہو سکتے ہو، ان کی بڑی عظمت اور شان ہے۔ وہ کیسے شان ہے؟ شان دکھا رہا ہے۔ روایت میں حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے جب وہاں پر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے اپنے علاقے میں جب وہ پہنچ گئیں، آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پیٹ میں درد ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، سر میں درد ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پیر کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ہر پریشانی میں ہم کہاں بھاگتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مگر رسول اللہ کے دیوانے ڈاکٹر کے پاس نہیں جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ کے دیوانے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، رسول اللہ کے دیوانے تو رسول اللہ کے پاس چلے جاتے۔ فرماتی ہیں حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب کسی کو کہیں کوئی پریشانی ہو جاتی، کسی کا پیر ٹوٹ جاتا، کسی کا ہاتھ ٹوٹ جاتا،
کسی کے پیٹ میں درد ہوتا یا کسی اور جگہ پر درد ہوتا، ابھی گود میں پالنے میں جھولے میں لیٹے ہوئے عمر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آتے ہیں لوگ ہاتھ اٹھا کر کے اس جگہ رکھتے ہیں تو خدا شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاؤں کو دور کرنے والے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جب ہی بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر فرمائیں، کرم فرمائیں، ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوب رہے ہیں، خدا را ہمیں کنارے لگا دیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کہا جاتا ہے ہماری مشکلوں کو آسان کر دیں، پریشانیوں سے چھٹکارا دلا دیں۔ وہ کیسے؟ جیسے ڈاکٹر کی دوا میں اللہ نے شفا رکھا ہے، اس سے کروڑ درجہ زیادہ رسول اللہ کے وجود میں اللہ نے شفا رکھا ہے، ان کے جسم کے ہر حصے میں شفا رکھا ہے، اور ان کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے۔ جس کو وہ ہاتھ لگا دیں اسے شفا والا بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوث۔ اب لوگ بولیں گے بھئی وہ تو نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں، اعلان نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں، بعد کا مسئلہ کیا ہے؟ امام بخاری کے استاذ امام احمد ابن حنبل بھئی بخاری 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 پکارتے ہیں، بھئی بخاری 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 پکار کے بس بخار میں ہی ڈوبے رہتے ہیں، بخار سے کبھی باہر نکلتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے کہ بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار، انہیں آتی نہیں بخاری۔ بخاری شریف کتاب کا نام ہے حدیث کا، اب انہیں بخار تو آ جاتا ہے مگر بخاری شریف پڑھنا نہیں آتا ہے۔ ایسے امام بخاری کے جو استاد امام احمد ابن حنبل، ان کی کتاب ہے مسند احمد، تقریباً 12,000 حدیثیں اس میں انہوں نے جمع فرمائے ہیں۔ کتنی حدیثیں ہیں؟ تقریباً 12,000 حدیثیں ہیں۔ کئی لاکھ حدیثیں ان کو زبانی یاد تھیں، کئی لاکھ حدیثیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 10 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھیں۔ اللہ بہتر جانے کس قدر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا حافظہ بنایا تھا۔ امام بخاری خود لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا حافظہ بنایا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث یاد ہو جانا بہت بڑی بات ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ 40 حدیثیں یاد ہو جانا بھی بخشش کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں حدیثیں جنہیں یاد ہیں، وہ امام احمد ابن حنبل نے اس واقعے کو روایت فرمایا۔ واقعہ کیا؟ ایک صحابیہ اپنے بیٹے کو، چھوٹے بیٹے کو لے کر کے رسول اللہ کے پاس آ جاتی ہیں، یا رسول اللہ یہ بڑا پریشان کر رہا ہے، بڑا ستا رہا ہے، تکلیف ہے، بیمار رہ رہا ہے۔ رسول اللہ نے ان کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اللہ نے انہیں شفا عطا فرما دی، بات ختم ہو گئی۔ یہاں پر ختم ہو جاتا تھا مسئلہ، مگر صحابی کا رسول اللہ کے ہاتھ رکھے جانے والی جگہ کا احترام کیسا کیا جاتا ہے وہ عمل ہمیں بتاتا ہے۔ صحابی رسول، وہ صحابی جب بڑے ہو گئے، جب ان کا ایک وقت آیا تو لوگوں کا حال کیا ہوتا تھا؟ کسی کے پیر ٹوٹ جائے تو ان کے پاس آ رہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے تو ان کے پاس آ رہے ہیں۔ ارے اپنے ہاتھ پیر ٹوٹنا تو بہت دور کی بات، جانوروں کے ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے ہیں تو ان کے پاس لے کر کے آ جاتے ہیں۔ جانوروں کے پیر ٹوٹ گئے، لے کر کے آ گئے، کیا کہتے تھے وہ؟ اپنے ہاتھ پر اپنی زبان سے تھوک لگاتے، اور اس جگہ پر جہاں رسول اللہ نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا وہاں اپنا ہاتھ رکھتے، اور ہاتھ اٹھا کر کے بسم اللہ وعلی اثر یدی رسول اللہ کہہ کر کے اس جگہ پر ہاتھ رکھتے، فوراً وہ ہڈی جڑ جایا کرتے تھے۔ فوراً اس کا چاہے جانور ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جو کوئی بھی ہو، اسے شفا مل رہی ہے۔ یہ شفا کہاں سے آئی ہے؟ کل جہاں کو شفا دینے والے، شفا والے نبی محمد عربی کے ہاتھ کی برکت سے عطا ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اب یہ لوگ جب 40 دن جا کے آئے تو سمجھتے کہ میں بہت بڑا عالم بن گیا، بہت بڑا عالم بن گیا۔ بولتے نہیں یہ سب حرام۔ بولے حرام کیا ہوتا ہے، کیسے حرام ہوتا ہے، کوئی چیز کے حرام ہونے کا کیا کیا ضابطہ ہوتا ہے؟ بولے نہیں بس ہو گیا، ہم بول دیے تو ہو گئے ختم۔ ہم ایسے گلے کی ہڈی ہے جہاں نگل سکتے نہ اگل سکتے، یہ حال ہو گیا، سانپ کے منہ کا چچندر بن جاتے۔
خوشی بہت ہوتی کہ بھئی میں 40 دن جا کے آیا. تم 40 دن جا کر آئے، سمجھتے کہ میں اللہ کی راہ میں نکلا تھا، بہت میں نے کمال کما لیا، بہت مجھے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہو گئی. ارے نبی کی شان وہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نور کو پوری کائنات سے پہلے پیدا فرمایا. آپ فرماتے ہیں کنتو ادور بین یدی ربی حیث شاء، میں اللہ کے قرب خاص میں ہوا کرتا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کیے جانے سے 14,000 سال پہلے، سبحان اللہ. 14,000 سال پہلے اللہ کے قرب خاص میں خدا نے جس قدر مجھے اپنے قرب میں رکھنا چاہا رکھا. جو آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے اللہ کے قرب میں جس نور کو رہنا نصیب ہوا ہے، اس نور والے نبی میں اور ایک عام انسان میں برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو ایسا ہے کہ ان کے جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں گیا. زمین و سماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اللہ نے پوری کائنات بنایا ہے تو انہی کے لیے بنایا ہے. اللہ نے ان کی شان دکھانا چاہا تبھی یہ سب کچھ پیدا فرمایا. اور آج ہم نبی کی شان بیان کرتے تو تکلیف کس کو ہوتی تھی؟ شیطان کو. یاد رکھ لینا، شیطان رویا کب تھا؟ ایک جنت سے نکالنے کے ٹائم، ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے. یہ 2 ٹائم. اب اس کے بعد دو ٹائم رویا. وہ کب؟ رسول اللہ کے پیدا ہونے پر رویا، فاتحہ پر رویا. سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو رویا. آج بھی سورہ فاتحہ پڑھو تو لوگوں کو اتنی تکلیف ہو جاتی ہے. فاتحہ بھائی فاتحہ کیوں دلانا؟ فاتحہ میں کیا کوئی گانا گاتا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اسی لیے فاتحہ کہا جاتا ہے. سورہ فاتحہ سے شیطان کو شروع سے تکلیف رہی ہے اور شیطان کے راستے پر چلنے والوں کو بھی شروع سے تکلیف رہی ہے اور قیامت تک رہنے والی ہے. مگر جو نبی کی آمد پر خوشیاں منانے والے غلام ہیں، رسول اللہ پیدا ہوئے تب بھی خوشیاں ہیں، رسول اللہ پر قرآن نازل ہوا تب بھی خوشیاں ہیں، فاتحہ نازل ہوئی تب بھی ہماری خوشیاں ہیں، اور ہم دنیا میں جب تک رہیں رسول اللہ کے لیے خوشیاں مناتے رہیں گے. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، رسالت. اب بولتے ہیں کہ بھئی دیکھو رسول اللہ سے مانگنا شرک ہو جاتا ہے. لوگ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے رسول اللہ سے نہیں مانگ سکتے، شرک ہو جاتا ہے. اب حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، یہ شرح زرقانی ہے. آپ فرماتی ہیں حضرت ایک جنگ میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان کی کچھ عورتیں، کچھ لوگ جو ہے قید ہو گئے. وہ لوگ قیدی بنا کر کے لایا گیا. جنگ میں جو قیدی ہو جاتے انہیں غلام باندی کنیز بنا دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو قید ہو کر کے آ گئے. اب قیدیوں کو چھوڑنے کی بات آئی. اس خاندان کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ. کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ کہتے. کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ یا رسول اللہ بولتے ہیں تو کیا بولتے ہیں بھئی؟ 40 دن والے شرک. اب صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں. صحابہ اچھا ایک بات بتاؤ، ہمارے رسول قیامت تک کے رسول ہیں کیا نہیں ہیں؟ ان کے بعد کوئی رسول آنے والا ہے؟ ان کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا ہے؟ ہرگز نہیں. وہ 1400 سال پہلے رسول ہمارے پاس دنیا میں بنا کر کے بھیجا گیا تو قیامت تک کے وہی رسول ہیں. قیامت تک کے ان کو یا رسول اللہ کہا جائے گا. یا رسول اللہ کہنے کو تو ان کے بڑے بڑے پیشوا جن کے نقش قدم پر چلنے کا دعویٰ رکھتے ان لوگوں نے بھی تو لکھ دیا کتابوں میں. گزشتہ مجلسوں میں نے اس کا ذکر کر دیا. بار بار ایک ہی چیز کو ذکر کرنا جو ہے طویل گفتگو کو کر دیتا، مگر کچھ باتیں یہاں پر گزشتہ محفلوں کی دوبارہ اس لیے ذکر کی جا رہی ہیں کہ کچھ نئے لوگ بھی اس میں ہیں تاکہ انہیں بھی وہ چیز بات معلوم ہو جائے. اب یہاں پر یہ دیکھیں فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ وقالوا یا رسول اللہ.
اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ کہہ کر کے پکارا، ان اللواتِ فی الحظائر من السبایا خالاتک و عماتک، فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ جن لوگوں کو قید کر کے لایا گیا ہے جو عورتیں ہیں، اس میں کچھ آپ کی دودھ کے رشتے سے خالائیں ہیں، کچھ پھوپھیاں ہیں، کچھ اور رشتے ہیں جو دودھ کے رشتے ان کے آپ کے ساتھ ہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے حلیمہ سعدیہ سے دودھ پیا ہے تو حلیمہ سعدیہ کے قریبی رشتے ہیں، کچھ آپ کی خالائیں ہوتی ہیں، کچھ آپ کی پھوپھیاں ہوتی ہیں، کچھ آپ کے رشتے کی بہنیں وغیرہ، یہ ساری چیزیں دودھ کے رشتے سے ہوتی ہیں۔ ہم آپ سے امید کرتے ہیں یا رسول اللہ، سبحان اللہ، ہم آپ سے امید کرتے ہیں یا رسول اللہ۔ اب کیا کہتے ہیں دیکھیے، امن علینا رسول اللہ فی کرمی، فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول اپنی مہربانیوں کا صدقہ ہم پر عطا فرمائیں، ہمیں عطا فرمائیں، انعام عطا فرمائیں، احسان فرمائیں۔ مانگا گیا کہ نہیں مانگا گیا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اب مانگنا رسول اللہ سے شرک ہے تو صحابہ کیوں مانگے؟ یا رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں، ان کو اللہ کا رسول مان رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ بھئی وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ بھئی معلوم نہیں تھا، ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا، ان کو معلوم نہیں تھا تو تم کو کیسے معلوم ہوا؟ صحابہ کو معلوم تھا تبھی تو ہم تک یہ دین پہنچا، بے شک، اگر صحابہ نہ ہوتے تو دین ہم تک کیسے پہنچتا؟ بے شک، دین ہم تک پہنچا ہے تو یہ صحابہ اور اہل بیت کی قربانیاں ہیں، ان کا صدقہ ہے جو آج ہم مسلمان ہو کر کے زندگی جی رہے ہیں۔ وہ مسلمان نہیں تو پھر دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ مسلمان ہوتے کون ہے؟ وہ صحابہ و اہل بیت حقیقت میں ہیں، ان سے ہم نے سمجھا ہے، ان سے ہم نے دین لیا، ان سے ہم نے دین سیکھا ہے۔ ہمیں دین سکھانے والوں کو ہم دین نہیں سکھا سکتے۔ پہلی کلاس کا بچہ پروفیسر کو جا کے میتھ سکھا سکتا ہے، اب جس کو اے بی سی ڈی بھی نہیں آتی وہ جا کے پروفیسر کو سکھا سکتا ہے۔ ان کا حال یہی ہے، اے بی سی ڈی بھی نہیں آتی، بولیں بھئی نہیں وہ ایسا ہے ویسا، ایسے ویسے بولنے سے نہیں چلتا۔ دین اللہ کا ہے، شریعت مصطفیٰ کی ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ من جو چاہے بول دے۔ یہ حق ہے، قیامت تک رہنے والا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا ارے میں تم پر کرم کیسے کر سکتا ہوں، میرے کرم کو کیسے مانگ رہے ہو، یہ شرک ہے، توبہ کرو، نہیں فرمایا رسول اللہ نے، اس لیے کہ رسول اللہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو رؤوف و رحیم بنا کر کے بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، بھلائی کرنے والا بنا کر کے بھیجا ہے، رزق بانٹنے والا بنا کر کے بھیجا ہے، زندگیاں دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما کان لی ولی بنی عبد المطلب فہو لکم، اے میرے خالہ پھوپھیو، جتنے میرے رشتہ دار، جتنے تم سب ہو، جو میرا حق ہوگا وہ تمہارا حق ہوگا۔ یعنی جیسے بنی عبد المطلب کو غلام نہیں بنایا جا سکتا ویسے ہی تمہیں بھی غلام نہیں بنایا جا سکتا، تم بھی آزاد ہو جاؤ، اپنے گھروں میں چین سے زندگی گزارو۔ آزادی دینے والے، آزاد کرنے والے نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ آج دنیا میں غلامی سے آزاد کر رہے ہیں، کل جہنم سے چن چن کر کے آزادی دلانے والے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کر رہے ہیں تو ہم گناہگاروں پر بھی تو احسان فرمانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے انہیں احسان کرنے والا بنایا ہے، انعام دینے والا بنایا ہے، کرم فرمانے والا بنایا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
تقریباً 12 یا 13 سال کی عمر ہو گئی تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ، اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ، عبد المطلب آپ کے دادا تھے، ابو طالب آپ کے چچا تھے، جو حضرت مولا علی شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ہیں۔ حضرت ابو طالب کے ساتھ ملک شام آپ سفر کرتے ہیں تجارت کی غرض سے، اپنے چچا سے اس قدر مانوس کہ آپ ان کو چھوڑ کے رہتے نہیں تھے۔ چچا سے بڑا ان کا لگاؤ تھا، چچا ان پر بے حد شفقت کرتے تھے، چچا تو چچا، ان کی بیوی چچی جان بھی اسی طریقے سے شفقت کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ جب گھر میں کھانا ہوتا، بہت زیادہ ان کو بچے تھے، بڑی تنگی کا وقت گزرتا تھا، حالت یہ ہوتی تھی کہ گھر میں کچھ بچے کھائے تو کچھ بچے بھوکے، یہ حالت ان کی ہوتی تھی۔ جب ان کے دادا کا انتقال ہو گیا تو ان کے بعد میں حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کی ذمہ داری اپنے ذمے لے لی، باوجود اس کے کہ ان کو بہت بچے ہیں، مگر انہوں نے ان کی ذمہ داری اپنے ذمے لے لی۔ اب چچی جان کو پتہ چل گیا کہ برکت گھر میں کیسے آتی ہے، سبحان اللہ۔ برکت گھر میں کیسے آتی۔ کھانا بنانے کے بعد کھانا سامنے رکھ دیا جاتا تھا اور انتظار کیا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ جو وہ کام کرنے جاتے تھے، اس کام میں ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ چھوٹے ہیں بچے ہیں رہ جاتے، نہیں، برابر ان کے کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے آپ چلے جاتے۔ اب ادھر جو دوسرے بچے ہیں وہ بھوکے پیاسے پریشان ہیں کہ بھوک لگ رہی ہے، بولتے امی بھوک لگ رہی ہے کھانا دے دو، امی بھوک لگ رہی ہے کھانا دے دو، بولتے ٹھہر جاؤ ابھی محمد آنے والے ہیں، وہ آ کے کھا لیں گے تو تم سب لوگ کھا لینا۔ مگر راز کیا ہے، بچے یہ سوچ کر کے دیکھ کر کے پریشان کہ بھئی وہ بھتیجے ہیں، ہم بچے بیٹے ہیں، ہم آپ کی اولاد ہیں، وہ بھائی کی اولاد ہے، ان کا اتنا خیال ہمارا خیال نہیں، بچے تو بچے ہوتے ہیں، بھئی ان کا اتنا خیال ہو رہا ہے، ہمارا اتنا خیال نہیں ہو رہا ہے کہ راز کیا ہے۔ بات یہ فرماتی ہیں کہ بعد میں راز کھلتا ہے کہ جس دن بھی رسول اللہ کو پہلے کھلائے بغیر گھر میں بچوں کو کھلا دیتی تو بچوں کے پیٹ کبھی نہیں بھرتے تھے، کھانا ختم ہو جاتا، بہت سارے بھوکے رہ جاتے، مگر جس وقت رسول اللہ کھانا کھا کر کے چھوڑ دیتے اس وقت پر ہم کھا کر کے پیٹ بھرتے، پیٹ بھر جاتا، کھانا ختم نہیں ہوا کرتا۔ آپ جا کے کھا کے دیکھو، جو نبی ارے ہمارے جیسا بڑے بھائی کے جیسا، تو بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا کے دیکھو، پتہ چلتا ہے کہ کھانا بچتا ہے کہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دروازے پر راستے میں بیٹھ جاتے ہیں، بہت بھوکے تھے، ان کا کوئی گھر نہیں تھا، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے ایک چبوترا تھا، اس پر رہنے والے کچھ صحابہ میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ بھی تھے، جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، اصحاب صفہ میں سے تھے، چبوترے والے صحابہ، ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا سب کچھ وہی تھا، رسول اللہ جو کھلا دے تو کھا لیں، سبحان اللہ۔ نہ تو ایسے ہی عبادت ریاضت میں وقت گزارے۔ ان کو اس قدر بھوک لگنے لگی کہ پیٹ میں درد ہونے لگا، راستے میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، حضرت ابوبکر صدیق سے ایک مسئلہ پوچھا، بتانے شرم آ رہی ہے کہ میں بھوکا ہوں، کھانا کھلا دو، مگر انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ مجھ پر غور کریں گے تو سمجھ جائیں گے، میری حالت دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ میں بھوکا ہوں۔ انہوں نے سوال کر لیا، مسئلہ پوچھا، مسئلے کا جواب دیے، حضرت ابوبکر صدیق چلے گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق آئے، ان سے سوال کیا، انہوں نے جواب دیا، چلے گئے۔ اتنے میں رسول اللہ رحمت عالم تشریف لاتے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنا چاہا، رسول اللہ انہیں کہتے ہیں ابو ہریرہ آؤ میرے ساتھ آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ نے جان لیا مجھے کیا چیز کی حاجت ہے، میں بھوکا ہوں، انہوں نے پہچان لیا، مجھے اپنے ساتھ لے گئے، لے جا کر کے اپنے کمرے میں بیٹھا دیے، اپنے پاس سامنے بیٹھا لیا۔ اب حال یہ ہے کہ رسول اللہ کے گھر میں بھی تو ہفتوں چولہا نہیں جلا کرتا تھا، مہینوں چولہا نہیں جلا کرتا تھا، گھر میں سونے کی اینٹ نہیں ہوا کرتی تھی، اگر چاہتے تو احد کا پہاڑ سونا بلکہ ساتھ چل جاتا۔ سبحان اللہ۔ دولت کو رسول اللہ نے نہیں پسند کیا۔ پوچھا گیا راز کیا ہے، بولے میری امت کے غریبوں کے دل جوئی کے لیے، مفہوم ہے کہ میری امت کے غریبوں کے دل خراب نہ ہو جائیں کہ بھئی ہمارے پاس مال نہیں۔ مال نہ ہونا یہ سنت رسول ہے، مال کی چاہت نہیں ہونا چاہیے، مال دے دے اللہ کا شکر ہے،
مگر مال کی چاہت نہیں ہونی چاہیے، دولت کی چاہت نہیں ہونی چاہیے، دولت کے بغیر ہونا بھی تو سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ لے گئے اور بٹھا دیا، انتظار کرتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالے میں دودھ لے کر کے آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کٹورا یا پیالہ تھا جس میں دودھ لے کر کے آئے، بولے یا رسول اللہ میرے امی نے آپ کو جو ہے دودھ نظر فرمایا، آپ کے لیے پیش فرما دیا ہے۔ ایک روایت میں حضرت ام سلیم نے بھیجا تھا، تو حضرت ام سلیم ہو یا اور کوئی اور ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ آ گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس دودھ آیا تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہوا کہ سرکار پئیں گے یا مجھے دے دیں گے، میرا پیٹ بھر جائے گا، پیالہ ہے اتنے سے کم میرا پیٹ بھر جائے گا بھی اس وقت پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ باہر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو لے کر آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ وہ سب چبوترے پر پڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ کے کرم کے منتظر ہیں۔ اب رسول اللہ جب پیدا ہوئے ہیں، ماں کی گود میں دودھ پیتے وقت انصاف کر رہے ہیں، تو ان کے دروازے پر بھوکے ہوئے بیٹھے ہوئے لوگوں کو کیسے وہ خالی پیٹ رکھ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ان کی شان ہی ہے پیٹ بھرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ لے کر کے آؤ سب کو۔ حضرت ابو ہریرہ بولتے ہیں اب تو پریشانی ہو گئی بھائی، سب کو لاؤں گا تو سب پئیں گے تو بچے گا کیا؟ بھوک جب غالب ہوتی ہے آدمی کو تو بہت کچھ سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، پریشانی اس پر غالب آ جاتی ہے۔ مگر حکم تھا رسول اللہ کا، کرنا ہے، جان جائے تو جائے بلا سے، بھوکا مر جائیں تو مر جائیں، مگر رسول اللہ نے کہا ہے تو عمل کرنا ہے۔ جاتے ہیں، آؤ سب کو بلا کر لاتے ہیں۔ بعض روایتوں میں سینکڑوں کی تعداد میں ہے، بعض روایتوں میں 80 کی تعداد میں کم و بیش۔ ایک پیالہ دودھ کا اور پینے والے 80 لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک پیالہ دودھ کا ہے اور پینے والے 80 لوگ ہیں، سب بھوکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ مبارک رکھا، اور اس کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کر کے حضرت ابو ہریرہ کو دیا، کہا کہ ابو ہریرہ سب کو تھوڑا تھوڑا پلاتے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت ابو ہریرہ حیران، بھئی اتنے سارے لوگ پی کر کے آئیں گے تو مجھے پلانے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ جب تک پورے پی نہیں لیتے میں پی نہیں سکتا۔ پہلے مجھے کہتے کہ ابو ہریرہ تم پی لو اور پلاؤ تو میں پی سکتا تھا، سب کو پلاؤ کہا ہے، اب میں پی نہیں سکتا ہوں۔ مگر ایک کے پاس لے گئے، دودھ کا پیالہ پیش کر دیے، وہ اٹھائے منہ کو لگائے، پیتے گئے، پیٹ بھر گیا، واپس دے دیے۔ دودھ جیسے کا تیسا نظر آ رہا ہے۔ دوسرے کو دیے، دوسرے نے پیا، واپس کر دیا، تیسرے نے پیا، واپس کر دیا، 80 لوگ پورے پیٹ بھر کر کے پی لیے۔ سبحان اللہ۔ وہ دودھ جتنا تھا اتنا ہی تھا۔ اب پیالہ لے کر کے حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، رسول اللہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ رسول اللہ نے کہا کہ ابو ہریرہ اب پیو جتنا پینا چاہتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں پیتا گیا، رسول اللہ فرماتے اشرب اشرب فرماتے جاتے، پیتے جاؤ پیتے جاؤ، پیتا گیا۔ آخر کار میں نے کہا یا رسول اللہ اب انگلی ڈالوں تو حلق میں دودھ لگ جائے گا، اب ایک قطرہ جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ رسول اللہ نے وہ پیالہ لے کر کے خود پی لیا، گویا کہ بتا دیا میں جسے ختم کرنا چاہوں ختم کر دو، جسے بڑھا دینا چاہوں بڑھا دوں، میں جسے بڑھا دوں کوئی گھٹا نہیں سکتا، میں جسے ختم کر دوں کوئی بڑھا نہیں سکتا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، میلاد مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ ہوتی ہے کہ انصاف کرنے والے نبی ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ کسی کو بھوکا نہیں رکھتے ہیں، سب کو عطا کرنے والے نبی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کھانا کھا کر کے چھوڑ دیتے تو حضرت ابو طالب کے پورے بچے اور پورا گھر پورا خاندان پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا کرتا تھا، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ اپنے چچا کے ساتھ خدمت میں کام میں ہاتھ بڑھانے کے لیے لگ جایا کرتے تھے۔ ایسے ہی جب ملک شام تجارت کی غرض سے حضرت ابو طالب جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ عمر اس وقت پر بعض روایتوں میں 12، بعض روایتوں میں 13، بعض روایتوں میں 14،
یہ الگ الگ ملتے. بہرحال بہت کم عمر کا وقت ہے, ابھی بچپن ہے عمر کے لحاظ سے. شان تو ایسی ہے کہ جس کا کوئی بیان نہیں ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو طالب کے ساتھ وہ چلنے لگتے ہیں. جب وہ آگے جانے لگتے ہیں تو واقعہ کیا ہوتا ہے, ملک شام کے علاقے سے جب آپ گزرنے لگے تو وہاں پر ایک معاملہ یہ پیش آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کے چچا ہیں اور جو پورا قافلہ ہے, وہ پورا قافلہ کہاں جایا کرتا تھا, جاتے وقت پر ایک وہاں پر چرچ تھا. اس چرچ کے پاس ایک درخت تھا, اس درخت کے پاس, اس چرچ کے پاس میدان تھا. سفر کرنے والے وہاں پڑاؤ کرتے تھے, کھانا اونا بنا کر کے کھایا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر آگے اپنے سفر کو بڑھایا کرتے تھے. اس میں جو اس چرچ کا جو سب سے بڑا, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر, ان کے دین پر, ان کی کتاب پر ایمان رکھنے والا بندہ تھا, وہ وہاں پر رہتا تھا. اس نے اپنی کتابوں میں پڑھ چکا تھا, پڑھ لیا تھا, جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر نازل فرمائی تھی اس تک جو علم پہنچا تھا اللہ کی کتابوں سے کہ آخری نبی کا سفر ایک مرتبہ یہاں ضرور ہوگا, سبحان اللہ. وہ اس درخت کے نیچے ضرور بیٹھیں گے, یہ ان کی نشانیاں ہوں گی. وہ سب جان کر کے انتظار کر رہا تھا. وہ بہت بڑی عمر کا تھا, کھڑکی کے پاس بیٹھا رہتا تھا جہاں سے اس درخت کو دیکھ سکے. اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر پہنچتے ہیں. جب وہاں پر پہنچتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچ گئے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو واقعہ کیا ہوا. سرکار آ رہے ہیں تو ہر پتھر رسول اللہ کی طرف جھکتا چلا جا رہا ہے سبحان اللہ. اور راستہ صاف ہوتا چلا جا رہا ہے. سبحان اللہ. ہر درخت رسول اللہ کی طرف جھکتا چلا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اب آئے, وہ بیر کا درخت تھا, اس درخت کے پاس حالانکہ سورج جو ہے اس طرف سے تھا تو سایہ اس طرف ہے. سارے لوگ جا کر کے سائے میں بیٹھ گئے, مگر رسول اللہ چلتے آ رہے تو آسمان سے ابر سایہ کرتے چلا رہا. سبحان اللہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے وہ حصہ جدھر چھاؤں نہیں تھی, سایہ نہیں تھا, وہاں جا کر کے بیٹھتے ہیں تو درخت کے پورے شاخیں ادھر جھک جاتی ہیں, سبحان اللہ. سایہ ادھر آ جاتا ہے. تو وہ بحیرہ جو راہب تھا وہ نیچے آ جاتا ہے, آ کر کے اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑتا ہے اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کہتا ہے ھذا سید العالمین ھذا یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین. یہ کہتا ہے کہ لوگوں جان لو, یہ تمام عالم کا سردار اللہ نے اسے بنایا ہے سبحان اللہ. اور ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اعلان نبوت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث کرنے والا ہے. سبحان اللہ. لوگوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چل گیا, تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ جس طرف سے تم آ رہے تھے میں تمہیں کو دیکھ رہا تھا. کوئی پتھر ایسا نہیں جس نے انہیں سجدہ نہ کیا ہو, کوئی درخت ایسا نہیں جس نے انہیں سجدہ نہ کیا ہو. اور یاد رکھو ولا یسجدان الا لنبی, کہتے ہیں درخت اور پتھر اگر کسی کو سجدہ کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف انبیاء ہی کو سجدہ کرتے ہیں. میں نے یہ صفت ان کے دیکھی اور میں ان کو پہچان لوں گا. ان کی گردن کے پاس پیٹھ کے بیچ میں مہر نبوت ہوگی, اس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا. اب یہ مہر نبوت کا واقعہ بھی عجیب ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت پر مکہ شریف میں جو یہودیوں کے قبیلے تھے, یہودیوں کے جو بڑے عالم تھے, ان لوگوں نے وہ نجم محمدی کو دیکھ لیا, یعنی وہ ستارہ جو رسول اللہ کی پہچان کا تھا. اور وہ ستارہ کیسے چمکتا تھا؟ نزہۃ المجالس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل ذرا بتاؤ تو صحیح تمہاری عمر کیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ تو پتہ نہیں کہ کتنی عمر ہے, ہاں اتنا میں جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکا کرتا تھا, میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جبرائیل وہ جو ستارہ چمکتا تھا وہ نور محمدی میرا ہی ستارہ چمکا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ستارہ آسمان پر مشہور تھا، وہ علامت تھی۔ رسول اللہ کے پیدا ہونے کے بعد آسمان سے وہ ستارہ غائب ہو گیا، یعنی یہودیوں کے علماء جو تھے انہوں نے دیکھ لیا اور کہا کہ قد طلع نجم محمد، انہوں نے کہا کہ لوگوں سنو، نجم محمدی طلوع ہو گیا ہے، آسمان پر آ گیا ہے، آج کی رات ہی میں محمد عربی دنیا میں آنے والے۔ جب جیسے ہی صبح کے وقت پر وہ دیکھتا ہے تو نجم محمدی غائب ہو گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ محمد عربی پیدا ہو چکے۔ دوڑتا ہوا اپنے قبیلے کے ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، پوچھتا ہے کیا تمہارے گھر میں کسی لڑکے کی ولادت ہوئی ہے؟ کیا تمہارے گھر میں کسی لڑکے کی ولادت ہوئی ہے؟ پورے یہودی قبیلے میں کسی گھر میں لڑکے کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ آخر کار وہ مجبور ہو کر کے آواز دیتا ہے، یا معشر قریش، اے قریش قبیلے والو، کیا آج تمہارے گھر میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ کہا جاتا ہے ہاں، عبد المطلب کے ایک پوتا عبداللہ کے گھر آمنہ کے کوکھ سے محمد پیدا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، نعرہ حیدری۔ جب وہ وہاں جاتا ہے کہتا ہے مجھے اس بچے کو دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب اس بچے کو دکھاتے ہیں تو پیٹھ پلٹ کے دیکھتا ہے محمد الرسول اللہ، مہر نبوت۔ چیختا ہوا آ کر کے کہتا ہے کہ اے قبیلے والو یہود سنو، افسوس صد افسوس صد افسوس، نبوت اب ہمارے خاندان سے چلے گئی، نبوت اب ہمارے قبیلے سے نکل گئی۔ قریش میں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو پیدا فرما دیا، آخری نبی پیدا ہو چکے ہیں۔ یعنی یہود و نصارہ جانتے تھے، نبی کو پہچانتے تھے، ہر علامت کا۔ توریت، زبور، انجیل کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں، ساری علامتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری تھیں، ان سے وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ کی یہ شان ہوگی، اس طریقے سے انہیں پہچانا جا سکے گا۔ اب یہ بحیرہ جو راہب تھا، بعض روایتوں میں جرجیس بھی اسی کا نام آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ ان کی پشت پر مہر نبوت ہوگی۔ جب پشت کو دیکھا گیا تو محمد رسول اللہ وہاں پر پایا گیا۔ وہ ابو طالب کو کہتا ہے کہ انہیں بڑے حفاظت کے ساتھ پہنچا دو اپنے گھروں میں، مکہ پہنچا دو ان کو کسی کے ساتھ، اگر یہودیوں کو پتہ چل گیا تو ان کے جان کے دشمن ہو جائیں گے، مار دینا چاہیں گے۔ بڑا جلن حسد ان کے اندر آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ آخری جو ان تک کے جو ہوئے، جو انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام تک بھیجا، تو وہ اسی قوم میں اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا، اسی قبیلے میں، اسی خاندان میں انبیاء آتے رہے۔ جتنے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم میں بھیجا، اتنے کسی اور قوم میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نبوت ہمارے ہی قبیلے میں، ہمارے ہی خاندان میں آئے گی۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے نبی، جو آخری نبی آنے والے ہیں، وہ ہمارے ہی خاندان میں پیدا ہوں گے، ہمارے ہی قبیلے میں پیدا ہوں گے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو رسول اللہ کے لیے کچھ اور خاندان کو پسند فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو برگزیدہ فرمایا، ان کی پشت میں میرے نور کو منتقل فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو برگزیدہ فرمایا، ان کی پشت کو میرے نور کو ان کی پشت میں منتقل فرمایا۔ پھر اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ فرمایا، ان کی پشت میں میرے نور کو منتقل فرمایا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں میرے نور کو منتقل فرمایا۔ پھر بنو کنانہ کو منتخب فرمایا، ان میں میرے نور کو منتقل فرمایا۔ پھر قریش کو منتخب فرمایا، ان میں میرے نور کو منتقل فرمایا۔ پھر بنو ہاشم کو اللہ نے منتخب فرمایا، ان میں میرے نور کو منتقل فرمایا، یہاں تک کہ میں حضرت عبداللہ و آمنہ کے کوکھ سے دنیا میں تشریف لایا۔ اللہ نے ان کے لیے ایک الگ چیز پسند فرمائی، اسی شان سے وہ دنیا میں تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے بھیجے جانے کا بیان ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے۔ ہم نے یہ جو ذکر کی محفل سجائی ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق بخشی ہے۔ سبحان اللہ۔
بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس ٹائم پر جا کر کے یا تو سو رہے ہوتے ہیں یا تو واٹس ایپ میں یا تو فیس بک میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. بڑے شہروں میں چلے جاؤ تو سنیماؤں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں یا عیاشی کرتے ہوئے شراب میں اور کسی گناہ میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. خوش قسمتی ہے ہماری کہ اللہ نے ہمیں اس کے نبی کا ذکر کرنے والا بنایا. اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ جہاں کسی ایک اللہ کے ولی کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ رحمتوں کو نازل فرما دیتا ہے. اور رحمتیں ایسے نازل ہوتے ہیں کہ فرشتے اس زمین پر گھومتے رہتے. جہاں کہیں بھی اللہ والوں کا ذکر یا اللہ کا ذکر اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے تو فرشتے وہاں آ جاتے ہیں, اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں, سب کے نام لکھ لیتے ہیں کہ کون کون اس میں حاضر ہے. اب اللہ کے فضل سے ہماری حاضری لگ گئی, ہماری حاضری لگ گئی. اب ثواب اللہ دینے والا ہے, ہم آ چکے ہیں, قبول اللہ کرنے والا ہے. جب فرشتے پھر محفل ختم ہونے کے بعد واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میں فرشتوں کہاں سے آئے ہو, اے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ کیا خدا کو نہیں معلوم؟ معلوم ہے, مگر فرشتوں کو بتانا چاہتا ہے کہ کتنا اہم وہ مقام تھا جہاں سے وہ آئے. فرشتے کہتے پروردگار ہم اس جگہ سے آ رہے جہاں تیرے پیاروں کا ذکر کیا جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گواہ رہنا, جو حاضر ہیں سب کو میں نے بخشش عطا فرما دی. خدا کی بخشش کے لیے ہمیں بہانہ چاہیے, بس اللہ نے وہ بہانہ بھی ہمیں عطا فرما دیا. یہ اس کے نعمت ہے, انعام ہے, احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع نصیب فرما دیا. اور یاد رکھیں میلاد النبی کا جلوس بھی آنے والا ہے. جمعرات کے دن جلوس ہوگا صبح 9 بجے تک کے انشاءاللہ جلوس درگاہ جھنڈے والے صاحب کے پاس سے نکلے گا. جیسے 70-80 سال سے جو جلوس چل رہا ہے دہائیوں سے اسی طریقے سے چلنے والا ہے انشاءاللہ. یہ آج کا نیا شروع کیا ہوا نہیں ہے, آپ کے باپ دادا کے زمانے سے آپ جان رہے ہوں گے کہ یہ جلوس جاری تھا, چل رہا تھا. یہ اور بات ہے کہ بیگن پلی کا پاپولیشن اس وقت پر بہت چھوٹا تھا, مگر اب بھی بیگن پلی چھوٹا ہے مگر عاشق بہت ہو گئے ہیں الحمدللہ. رسول اللہ کے چاہنے والے بہت ہو گئے ہیں, اس لیے کہ رسول اللہ کے چاہنے والے جب نکل جاتے ہیں تو زمین چھوٹی پڑ جاتی ہے. زمین کتنی بھی بڑی ہو مگر عاشق کے دل کی برابری نہیں کر سکتی ہے. ایک عاشق کے دل میں محبت اتنی سماتی ہے کہ زمین بھی چھوٹی پڑ جاتی ہے. آپ حضرات کو سب کو اپنے بچوں کے ساتھ نکلنا ہے اور جلوس کے لیے وہاں پہنچنا ہے, اور ساتھ میں پورے جمع غفیر کے ساتھ مکمل رسول اللہ کا ذکر کرتے ہوئے, نعت پڑھتے ہوئے, درود پڑھتے ہوئے, سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہوئے وہاں تک جہاں تک ہر سال جاتا ہے جلوس جانا ہے. اور یاد رکھیں یہ جلوس کی برکتیں ہیں جو اللہ تعالی ہمیں شفا عطا فرما رہا ہے. بڑے بڑے شہروں میں ڈر کے کورونا کے وقت پر لوگوں نے جلوس نہیں نکالا, بیماریاں آج بھی لوگ مر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کورونا کے وقت میں جب جلوس نکلا بیگن پلی میں وہ تاریخ اور آج کی تاریخ ہے, کورونا سے ایک شخص بھی نہیں مرا ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے. بلاؤں کو وباؤں کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے, تو اپنی بلاؤں کو بھگانے کے لیے رسول اللہ کے نام پر نکلنے کی ضرورت ہے. اپنے پریشانیوں کو بھگانے کے لیے رسول اللہ کے نام پر نکلنے کی ضرورت ہے. عہد کر لیں, ارادہ کر لیں کہ ہم سب کو انشاءاللہ جمعرات کے دن صبح 9 بجے تیار ہو کر کے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے ہمیں نکلنا ہے. اور دنیا والوں کو بتا دینا ہے تمہاری بندوق کی گولیاں کم پڑ جائیں گی, تمہارے تلواروں کی دھاریں منڈ ہو جائیں گی, مگر عاشقان مصطفیٰ کے سینے کم نہیں ہوں گے, سر کم نہیں ہوں گے. جتنے سر لینا چاہو لے لو, جتنے سینوں کو جھلنی کرنا چاہو جھلنی کر دو. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا, رسالت یا رسول اللہ. جب رسول اللہ پیدا ہوئے تھے اس وقت پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو لے کر کے آئے تھے. کتنے فرشتوں کو؟ بولتے بھئی جلوس کیسے کہاں؟ ارے فرشتوں نے جلوس نکالا پہلے. شیطان رو رہا تھا, شیطان کو کیا خبر, شیطان کو کیا خبر کہ کیا ہوا, وہ تو اپنے غم میں روتا پڑا ہوا تھا. ایک تو نبی پیدا ہو گئے تب روتا پڑا, جب فاتحہ ہو گئی تب رونے لگا. فاتحہ کا نزول ہوا تو رونے لگا, نبی پیدا ہوئے تو رونے لگا.
فاتحہ یعنی سورہ فاتحہ کا نزول ہوا تو رونے لگا، نبی پیدا ہوئے تو رونے لگا، اس کے تو زندگی روتے روتے غم مناتے مناتے ختم ہو گئی۔ مگر خوشیاں منانے والوں کو پوچھو کہ آسمانوں میں کیسے ڈنکے بجائے گئے، زمینوں میں کیسے ڈنکے بجائے گئے، سمندروں میں کیسے ڈنکے بجائے گئے۔ اس مشرق سے پوچھو کہ جس میں جھنڈے کو نصب کیا گیا، اس مغرب سے پوچھو کہ جس میں جھنڈے کو نصب کیا گیا، اس بیت المقدس کے چھت سے پوچھو کہ جس پر جھنڈا لگایا گیا، اس کعبۃ اللہ کے چھت سے پوچھو کہ جس پر جھنڈا لگایا گیا، وہ آمنہ کے گھر سے پوچھو کہ جس پہ جھنڈا لہرایا گیا۔ عزیزان محترم، عاشقوں کی زندگی جینے کی عادت ڈالیں۔ سبحان اللہ۔ عشق مصطفیٰ میں اتنا لطف ہے، اتنا لطف ہے کہ دنیا پھیکی پڑ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ کی محبت کو دل میں بسا کے دیکھو کہ دل کیسے جھومنے لگتا، زندگی جینے کی تمنا پیدا ہو جاتی ہے، رسول اللہ کے نام پہ مٹنے کی آرزو پیدا ہو جاتی ہے۔ نہ جانے کتنے سورما دنیا میں آئے اور ہر ایک نے یہی تمنا کی کہ یا رسول اللہ تیرے قدموں پہ نثار میں ہو جاؤں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں محبت کے اظہار کا موقع بخشا ہے۔ کیا کہ صرف گھر سے باہر نکلنا ہے، مگر کچھ وہ لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے محبت کا اظہار کیا ہے۔ نکاح آج ہوا ہے، رات بھی پوری نہیں گزری، رسول اللہ نے فرمایا آؤ اللہ کے دین کے لیے، تو دلہن کو چھوڑ کے نکل گئے، واپس زندہ نہیں، سر کٹا ہوا لے کر کے پہنچ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، مگر نہ بیوی کو پریشانی، نہ ماں کو پریشانی، نہ باپ کو پریشانی، وہ کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ ہماری محبت کو اللہ نے قبول فرما لیا، اللہ کے رسول نے قبول فرما لیا، ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، ان کے نام پہ قربان ہونا یہی ہماری معراج ہے۔ ہم کسی کو مارنے، کسی کو کاٹنے نہیں، کٹنے کی آرزو لے کر کے نکلتے ہیں، مرنے کی آرزو لے کر کے نکلتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ ان کے نام پر مرتا ہے اسے زندہ و جاوید بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا جو اللہ کی راہ میں مرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، مردہ نہیں ہوتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے۔ تم کو اس کی زندگی کی خبر نہیں، ہم تو وہ زندگی پانا چاہتے ہیں جو زندگی کا ذکر خدا نے قرآن میں بیان فرمایا۔ وقت جب بھی آئے گا ہمارا سینہ تیار ملے گا، وقت جب بھی آئے گا ہماری گردن تیار ملے گی، چاہے آج لے ہو یا کل لو، ہم تو ان کے نام پہ مرنے کو تیار ہیں۔ یہ جذبہ لے کر کے نکلیں تاکہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ کی محبت قبول ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ پروردگار اس محلے والوں نے، بچوں نے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے، نوجوانوں نے، بڑوں نے، بوڑھوں نے، جس طریقے سے بھی مولا اس محفل کے سجانے کا اہتمام کیا، مولا ان کے اس محفل کے سجانے کو قبول فرما لے۔ پروردگار ان پر مہربانیاں فرما، رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما، محلے کے ہر گھر میں شفا عطا فرما، محلے کے ہر گھر میں برکتیں عطا فرما، محلے کے ہر گھر میں سلامتی عطا فرما۔ بد عقیدگی، بد اخلاقی، بد کرداری، شراب، زنا، جوا، سٹا، بیٹنگ، ہر قسم کے گناہ سے ہمارے نوجوانوں کو محفوظ فرما۔ پروردگار ہماری نوجوان بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دین کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہر بندے کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جان، مال، عزت، آبرو، دین، ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار جس کے بھی گھر میں جو مصیبت ہے مولا اس مصیبت سے اسے نجات عطا فرما۔ پروردگار کسی کو اولاد نہیں تو اولاد عطا فرما، کسی کے اولاد ہے بد اخلاق ہے تو اسے با اخلاق، با کردار، نیک صالح فرما دے۔ پروردگار ہمیں دنیا و آخرت میں بہتر زندگی کا موقع نصیب فرما، تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں رحمتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، نعمتیں عطا فرما، ہمارے گھروں میں ایک سکون و چین عطا فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہے انہیں برسر روزگار فرما۔ پروردگار بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں کے اسباب اور سہارے مہیا فرما، ان کی بہتر زندگی فرما۔ پروردگار دنیا و آخرت میں کامیابی کی زندگی عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین۔ الفاتحہ۔
قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.